شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی اونچے سجدے کے مقام یعنی مسجد تک لے گیا، جس کے چاروں طرف ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے تاکہ انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ حقیقتاً خدا سب کچھ سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز یا سرپرست نہ بنائیں۔ تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو اسی کتاب میں اطلاع دی کہ تم لوگ لازمی طور پر ضرور بالضرور دنیا میں 2 مرتبہ فساد یا خرابی کرو گے، اور ضرور تم بڑے تکبر اور سرکشی سے کام لوگے۔ تو جب پہلی سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندے بھیجیں گے جو بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ گھروں کے اندر گھس جائیں گے۔ یہ ایک ہمارا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم تمہیں ان کے مقابلے میں غلبہ دیں گے اور تمہیں مال اولاد کے ساتھ مدد دیں گے اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ پھر اگر تم نے نیکی کی تو وہ خود تمہارے ہی لیے اچھائی ہوگی، اور اگر برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے حق میں برائی ثابت ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے چہرے اور حلیے تک کو بگاڑ ڈالیں اور بیت المقدس کی مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے بالکل اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ عنقریب اللہ تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو پھر ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے حق کے منکروں کو گھیرنے ہی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا، انتہائی درست اور بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمانداروں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے تو ہم نے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور انسان تو اپنی برائی اور نقصان کی دعا بھی اسی طرح سے مانگتا ہے جس طرح وہ اپنی بھلائی اور فائدے کی دعا مانگتا ہے، کیونکہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور دیکھو، ہم نے رات اور دن کو اپنی 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات والی نشانی کو ہم نے مٹا ہوا بے نور قرار دیا اور دن والی نشانی کو روشن اور نورانی قرار دیا ہے، تاکہ تم اپنے پالنے والے مالک کے فضل و کرم کو کمائی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہر آدمی کے نامہ اعمال یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس لکھی ہوئی چیز کو ان کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائیں گے۔ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج تو خود اپنے خلاف اپنا حساب لگانے کے لیے بہت کافی ہے۔ غرض جو ہدایت حاصل کر کے سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کے غلط راستے پر چلے گا تو وہ سیدھا راستہ کھو کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ حق اور باطل کا فرق بتانے کے لیے کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں۔ جب ہم اتمام حجت کے بعد کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں اور خوشحال لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، یا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں دولت مندوں کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے حکم کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب ان پر ہماری سزا کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو ہم اسے ایسا تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں کہ جیسا اسے تباہ و برباد کرنا چاہیے،
اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی، کیونکہ تمہارے مالک سے بڑھ کر اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا کون ہوگا؟ تیرا مالک اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو اس جلد ملنے والی دنیا کا طالب ہوا، اسے ہم اسی دنیا میں جتنا اور جسے چاہتے ہیں جلدی سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کو قرار دے دیتے ہیں، جس کی گرمی کو وہ برے حال میں برا بھلا سنتے ہوئے اور ہماری رحمت سے دور رہتے ہوئے جھیلے گا۔ اور جو اس دوسری دنیا کی کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کسی کوشش بھی کرتا ہے اس صورت میں کہ وہ ایماندار یعنی ابدی حقیقتوں کو ماننے والا بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی پوری قدر کی جائے گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی سب کے سب کو ہم دنیا میں مدد پہنچاتے ہیں۔ یہ تمہارے پالنے والے مالک کی عطا و کرم سے ہے، اور دنیا میں تیرے پالنے والے مالک کی عطا کسی پر بند نہیں، یعنی دنیا کی عطا خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس لیے اچھے برے سب کے لیے عام ہے، لیکن آخرت کی عطا خدا کی عدالت و رحمت خاص کا تقاضا ہے، جو ایمان و عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ دیکھ لو کہ ہم نے دنیا میں بھی ایک کو دوسرے سے بڑھا چڑھا ہوا قرار دیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے درجات اور زیادہ بڑھے چڑھے ہوں گے، اور اس کی فضیلت تو اور بھی زیادہ بڑھتی چڑھتی ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنا لینا، ورنہ تو برا بھلا سنتے ہوئے برے حال میں بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اور تمہارے پالنے والے مالک نے یہ قطعی فیصلہ اور حکم نافذ کیا ہے کہ تم سوا اس کے کسی کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے بڑے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا بھی کرو کہ اے پالنے والے مالک، ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ سے پالا پوسا تھا۔ تمہارا پالنے والا مالک تمہارے دلوں تک کے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ لو لگانے والوں اور اس کی طرف لوٹنے والوں کو بڑا معاف کر دینے والا ہے، یعنی اگر تم نیک ہو کر رہو تو وہ ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے جو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر اچھے کاموں کی طرف پلٹ آئیں، اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بے محل اور حد سے زیادہ اندھا دھند خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پالنے والے مالک کا ناشکرا ہی تو تھا۔ معلوم ہوا فضول خرچی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اگر تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے کترانا یا بے توجہی اختیار کرنا پڑے اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو تلاش کر رہے ہو جس کے تم امیدوار ہو، یعنی فی الوقت تم اتنا مال نہیں رکھتے کہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکو، تو بھی ان سے بہت نرمی کے ساتھ بات چیت اور معذرت کرو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ تو بالکل کنجوسی سے کام لو اور نہ بے حد فضول خرچی یا خیرات دینا شروع کر دو کہ پھر لوگوں کی لعنت ملامت میں گرفتار ہو کر سخت پریشان اور بالکل عاجز ہو کر رہ جاؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو غربت یا فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ حقیقتاً
ان کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا۔ یہ حقیقت ہے کہ زنا بہت شرمناک گناہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اور کسی کی جان نہ لو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر کسی حق کی بنا پر، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو تو اس کے وارث کو ہم نے قاتل پر قابو دیا ہے، یعنی مقتول کے قصاص لینے کا حق اور اختیار دیا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ یقیناً قصاص لینے میں اس کی مدد کی جائے گی، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی اور تمیز کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقیناً عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی عہد کے بارے میں تم کو جواب دینا ہوگا، اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری کرو، یعنی جس پیمانے سے ناپو تو اسے پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی اچھا طریقہ ہے، اور انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے بھی یہی بات زیادہ اچھی ہے۔ اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً کان، ناک اور دل، ان میں سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح چل کر نہ تو تم زمین ہی کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ تن تنا کر یا اکڑ کر اونچے لمبے ہو کر پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب کی سب وہ باتیں ہیں کہ جن کی برائی تیرے پالنے والے مالک کو بہت ناپسند ہے۔ یہ حکمت اور دانائی کی ان باتوں میں سے چند باتیں ہیں جو تیرے پالنے والے مالک نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنا لینا، ورنہ تو راندہ درگاہ ملامت میں گرفتار اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے پالنے والے مالک نے تمہیں تو بیٹوں سے امتیاز عطا کیا اور خود اپنے لیے کچھ فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بہت ہی جھوٹی بات ہے جو تم بکتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں پلٹا پلٹا کر طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ لوگ ہوش میں آ جائیں، مگر وہ تو حق سے اور دور ہی دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کہیے کہ اگر خدا کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش کے مالک یعنی حقیقی خدا کے مقام تک پہنچنے کا راستہ ضرور تلاش کرتے۔ بہت ہی پاک اور بلند ہے خدا ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی اور کمال کو تو ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور ساری کی ساری وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور بے نقص ہونے کو بیان کرتی ہے، مگر تم اس کی اس تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حقیقتاً خدا بڑا برداشت کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اپنے ایک پالنے والے مالک کے اکیلے ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھڑک کر نفرت سے پیچھے پلٹ پڑتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس لیے آپ کی طرف کان لگا کر غور سے سنتے ہیں، اور جب چپ کے باتیں کرتے ہیں تو کیا کچھ بکتے ہیں۔ جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو سحر زدہ ہے، یعنی یہ جادو کا شکار ہو چکا ہے، دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں اور مثالیں بناتے ہیں، غرض وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ایسے گمراہ کہ اب وہ سیدھا راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ،
یا لوہا یا اس سے بھی کوئی زیادہ سخت مخلوق جو تمہارے دل و دماغ میں بہت بڑی ہو، پھر بھی تم زندہ ہو کر ہی رہو گے، تو اس پر بھی وہ یہی کہیں گے کہ بھلا کون ہمیں دوبارہ زندہ کر لائے گا؟ کہیے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو اس پر وہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہی ہو جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو جواب دو گے، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم اس دنیا میں بہت ہی کم وقت رہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہت اچھی ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو ان لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈالا کرتا ہے۔ حقیقتاً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پالنے والا مالک تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر دروغہ، ٹھیکیدار، وکیل یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، کیونکہ آپ کا پالنے والا مالک ان سب کی ذمہ داریوں اور صلاحیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ مثلاً ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ کہیے کہ اچھا تو پکار کر دیکھ لو ان خداؤں کو جن کو تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے ہو، کہ وہ نہ تو تمہاری کسی تکلیف ہی کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے برے حالات کو بدل سکتے ہیں، جنہیں وہ خدا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ وہ جھوٹے خدا تو خود اپنے پالنے والے مالک کی طرف جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ تقرب رکھنے والا ہے، اور وہ تو خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے مالک کا عذاب ہی ہے جو کہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کوئی ایسی بستی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر ڈالیں یا ان کے گناہوں کی سخت سزا نہ دیں۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات ہے، اور ہم کو نشانیاں اور معجزے بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے کے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہیں۔ مثلاً ہم نے قوم سمود کو کھلے بندوں اعلانیہ طور پر اونٹنی لا کر دی، مگر ان لوگوں نے اس پر ظلم و ستم کیا۔ ہم اپنی نشانیاں اور معجزے اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرنے لگیں۔ اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پالنے والے مالک نے تمام انسانوں کو پوری طرح گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اس کو تو ہم نے ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف امتحان لینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم تو انہیں خوف پر خوف دلائے جا رہے ہیں، مگر ہماری ہر تنبیہ یعنی ہر وارننگ ان کی سرکشی میں اور بڑی سے بڑی سرکشی کا اضافہ ہی کیے چلی جاتی ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مریض کبر پر لعنت خدا کی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی جیسی حقیر چیز سے بنایا ہے؟ پھر بولا بھلا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں تو اس کی اولاد تک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں، سوا تھوڑے سے لوگوں کے جو میرے قابو میں نہ آ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا دفع ہو جا، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہوگی۔ اب تو جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے اسے پھسلا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو ہلہ بول کر چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد تک میں شریک ہو کر اپنا حصہ بنا لے، یعنی مال اور اولاد کے معاملات میں ان کو اپنے اشاروں پر نچا، اور اس طرح ان سے جرائم کرا کہ ان کو اپنا شریک جرم بنا لے۔
اور ان سے خوب خوب جھوٹے وعدے کر کے سبز باغ دکھا یا انہیں وعدے کر کے پھانس لے، مگر شیطان کے وعدے سوائے دھوکہ اور فریب کے کچھ بھی تو نہیں ہوتے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی قابو حاصل نہ ہوگا، کیونکہ بھروسے اور کام بنانے کے لیے تیرا پالنے والا مالک بہت کافی ہے، یعنی تیرے مالک سے بڑھ کر کون کارساز اور سرپرست ہوگا۔ تمہارا حقیقی پالنے والا مالک تو وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل و کرم یعنی اپنی روزی تلاش کرو۔ حقیقتاً وہ تم پر بے حد مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس خدا کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ سب کے سب رفو چکر ہو کر گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ واقعاً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا اس بات سے تم بالکل ہی بے پرواہ ہو اور بے خوف ہو چکے ہو کہ کہیں خدا تمہیں زمین ہی میں کہیں دھنسا کر رکھ دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی جیسی کوئی آندھی بھیج دے اور پھر تم اس سے بچانے والا اپنا کوئی محافظ، حمایتی یا کام بنانے والا بھی نہ پاؤ؟ کیا تم اس بات سے بھی بے پرواہ اور بے خوف ہو چکے ہو کہ وہ پھر تم کو اسی سمندر میں ایک مرتبہ اور لوٹا کر لے جائے گا اور پھر تمہارے ناشکرے پن کی وجہ سے تم پر ایک تیز طوفانی جھکڑا اور کشتی توڑ ڈالنے والی ہوا بھیج کر تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم سے اس کا سبب تک پوچھنے والا اور ہمارا پیچھا کرنے والا تک نہیں پاؤ گے، یا پھر تمہیں کوئی ایسا بھی نہ ملے گا جو تمہارے اس برے انجام کی کچھ پوچھ گچھ بھی کر سکے۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، جبکہ تم اپنے اوپر ہمارے احسانات کو تو دیکھو کہ ہم نے واقعی آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواریاں بھی دی ہیں اور ان کو پاک صاف اچھی غذاؤں سے روزی عطا فرمائی ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات سے کہیں زیادہ انہیں عطا کیا ہے۔ اس طرح اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں واضح فضیلت بخشی ہے، مگر اس دن کا بھی خیال کرو کہ جس دن ہم ہر دور کے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جسے بھی اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ خوش اپنے کارناموں کی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا، زیادہ راستہ کھویا ہوا اور بالکل ناکام و نامراد ہوگا۔ بلا شبہ وہ لوگ اپنے خیال میں اس منزل سے قریب معلوم ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہلا پھسلا کر اس پیغام وحی سے الگ کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے آپ اپنی طرف سے کوئی بات ہمارے خلاف گھڑ دیں، اور اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کر کے مضبوط نہ رکھتے تو دور نہ تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکنے کے قریب ہو جاتے۔ اس وقت ہم آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور قریب تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے باہر نکال پھینکیں، مگر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ لوگ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار رہا ہے جو آپ سے پہلے والے رسولوں کے بارے میں بھی ہم نے اختیار کیا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو آپ مقررہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن بھی ضرور پڑھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح کا قرآن وہ چیز ہے کہ جس کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی رات
اور دن دونوں کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھیے۔ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ نفل ہے۔ نزدیک ہے کہ آپ کا پالنے والا مالک آپ کو ایک قابل تعریف مقام یعنی مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی ایسا عظیم مقام عطا فرمائے کہ ہر طرف سے آپ پر تعریفوں کی بارش ہو، اور اس طرح آپ خدا اور مخلوق دونوں کے ممدوح بن جائیں۔ اب دعا کیجئے کہ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، یعنی حق اور سچائی کا دامن کسی بھی حال میں مجھ سے نہ چھوٹے، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایک غالب مددگار قوت قرار دے جو سہارا دینے والی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم یہ قرآن جو سراسر شفا اور رحمت ہے ماننے والے ایمانداروں کے لیے اتارتے ہیں، اور ظالموں کے لیے یہ نقصان کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے انسان کو نعمت عطا کی تو اس نے ہم سے منہ موڑ لیا اور ہم سے پہلو تہی اور علیحدگی اختیار کر لی، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بالکل ہی مایوس اور بے آس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ ہر ایک اپنی اپنی فکر، نیت اور افتاد طبیعت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اب یہ تمہارا پالنے والا مالک ہی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح یا وحی کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ روح یا وحی میرے پالنے والے مالک کے حکم سے آتی ہے، اور تم لوگوں کو علم میں سے بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، یعنی روح اور وحی کی حقیقت کو سمجھنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں، اور اگر ہم چاہتے تو وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتے جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی کام بنانے والا حمایتی بھی نہ پاتے جو اسے آپ کو ہم سے واپس ہی دلا سکے۔ یہ سب کچھ آپ کو صرف آپ کے پالنے والے مالک کی رحمت اور مہربانی سے ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر تمام انسان اور جن سب کے سب ملا کر بھی اس قرآن جیسی چیز لانے کی کوشش کریں تو بھی اس جیسی چیز نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے مختلف طریقوں سے سمجھایا اور ہر طرح کی مثالیں بھی دیں، مگر زیادہ تر لوگوں نے تو صرف ناشکری اور انکار ہی کیا، اور انہوں نے کہا ہم تو تیری بات ہرگز بھی نہ مانیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ بہا دیں، یا پھر آپ کے لیے ایک کھجور اور انگور کا باغ ہو، پھر اس کے بیچوں بیچ ایسا کچھ کریں کہ زمین کو پھاڑ کر نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، یا پھر اللہ اور فرشتوں کی ایک فوج بنا کر ہمارے سامنے لے آئی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص سونے کا ایک گھر بن جائے، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیے، مگر ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ پاک اور بلند و برتر ہے میرا پالنے والا مالک،
تمہارے ان تمام احمقانہ مطالبات کو پورا کرنے سے کیا میں ایک انسان کے سوا جو بھیجا گیا ہے اور کچھ ہوں؟ لوگوں کے پاس تو جب بھی کوئی آسمانی ہدایت آئی تو ان کو ماننے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے فرما دیں کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو پھر ہم بھی لازمی طور پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ اسی جیسی مخلوق کو رسول بناتا ہے جن کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت کرے تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑ دے یا گمراہ قرار دے تو پھر اللہ کے سوا ایسے لوگوں کا آپ کوئی ساتھی، سرپرست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن ہم انہیں اس طرح کھینچ لائیں گے کہ وہ منہ کے بل جاتے ہوں گے، اندھے، گونگے اور بہرے بنے ہوئے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ کا شعلہ بجھنے لگتا ہے تو ہم ان کے لیے اس کی گرمی کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ ان کی یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری دلیلوں اور نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیوں اور مٹی کا چورا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ بالکل نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر ظالم لوگ کچھ نہیں مانتے سوائے اس حقیقت کے انکار کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر تم لوگ میرے پالنے والے مالک کی رحمت کی خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور اسے روک کر رکھ لیتے۔ واقعی انسان بڑا کنجوس اور تنگ دل ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بالکل واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ معجزے ان کے سامنے آئے تو فرعون نے ان سے یہی تو کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ تمام بصیرتیں اور روشن نشانیاں زمین اور آسمانوں کے مالک کے سوا کسی نے نہیں اتاری ہیں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اے فرعون اب تو مصیبت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہونے والا ہے۔ اس پر فرعون نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر ڈالا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کے سب کو ایک ساتھ اکٹھا لا کر حاضر کر دیں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق یعنی حقیقتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک اترا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو ان ابدی حقیقتوں کو مان لیں، ان کو آپ ابدی اور حقیقی کامیابی کی خوشخبری دینے والے ہوں، اور جو نہ مانیں ان کو ابدی سزا سے ڈرانے والے ہوں۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اسی لیے اس کو ہم نے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، لیکن جب اس کو ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جنہیں اس کا علم پہلے ہی دیا جا چکا ہے تو وہ منہ
اور تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، بے شک اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، پھر وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کے دل میں اللہ کا رعب اور احترام یعنی خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ ان سے کہیے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، کیونکہ سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے تو ہیں، اور اپنی نماز نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بالکل چپ کے پڑھو، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کی آواز اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ کوئی دوسرا اس کی حکومت میں شریک ہے، اور نہ اس کا عاجزی اور کمزوری کی بنا پر کوئی سرپرست یا مددگار ہے، غرض اس کی بڑائی بیان کرو، ایسی بڑائی جو بہت ہی بڑے درجے کی ہو، یا ایسی بڑائی کا اعتراف کیجیے کہ جیسی عظیم بڑائی کا اعتراف خدا کی عظیم ذات کے لیے کیا جانا چاہیے۔